الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بصرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور سنن النسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو طلق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آ کر پوچھتا ہے کہ کیا میں نماز کے اندر اپنی شرمگاہ کو چھو لوں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پہلی والی حدیث من مس ذکرہ فلیتوضع، کہ جو کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وضو کرے، وہ براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور طلق رضی اللہ عنہ والی حدیث، کیونکہ نماز کے اندر انسان کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور کپڑا حائل ہو کر اگر کوئی شخص چھوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دونوں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ پہلی حدیث براہ راست چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوسری حدیث اگر آپ کی شرمگاہ اور آپ کے ہاتھ کے درمیان کوئی کپڑا حائل ہے اور اس سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دیہاتی نماز میں تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس حالت میں اس نے اس کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے جسم کا حصہ ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ براہ راست شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر شرمگاہ کو چھوتے ہوئے کوئی چیز حائل ہو، کپڑا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دونوں حدیثوں کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم ان معاملات کو سیکھیں، سمجھیں، کیونکہ اس کا تعلق 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کب وضو ٹوٹتا ہے اور کب وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے اور اس کے متعلق جتنی بھی احکامات آئے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔